روحي وصار الدمع ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ الحمدللہ آج دوسری تراویح آپ لوگوں نے پڑھا، جس کے اندر پہلے پارے کا آخری نصف حصہ پڑھا گیا، آپ لوگوں نے سنا۔ پڑھنا اور سننا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ اس کے مطابق ہمارا عمل ہو۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں لیکن جو کچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ باعث اجر نہیں ہوگا، بلکہ یہ یہودیوں کی علامت ہوگی۔ وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور نافرمانی کی عمل نہیں کریں گے۔ تو کل کی تفسیر میں کچھ چیزیں آئی تھیں۔ آج جو نماز تراویح میں آدھا پارہ پڑھا گیا، ہم نے اسی آدھے پارے میں سے 3-4 آیتوں کا انتخاب کیا آج کے درس کے لیے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو نماز تراویح میں قرآن کا حصہ پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں، کیونکہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس وقت تک فضائل اور اعمال اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ مسائل درست اور صحیح نہ ہوں۔ کل سورۃ الفاتحہ کے اس آیت میں وَلَا الضَّالِّينَ، اور اے اللہ گمراہ نہ کر، ان میں شامل نہ کر۔ گمراہی کا سبب کیا تھا؟ عیسائیوں کے عمل خوب کرتے تھے لیکن مسائل صحیح نہیں تھے، مسائل کی تحقیق نہیں کرتے تھے، بس اپنے طرف سے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مسائل والی آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ جو عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہو، ورنہ عمل کریں گے، اللہ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کتنے لوگ ہوں گے میدان محشر میں عمل کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے لیکن پھر بھی دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ عمل صالح تو خوب کیے لیکن سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا، تو جو عمل جنت میں جانے کا ذریعہ بننا چاہیے تھا وہی عمل دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہم نے جو آیت ابھی پڑھی وہ جو آج نماز تراویح میں آپ نے سنا وہ ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہودیوں کی بری خصلت، بری عادت، بری صفتوں کا ذکر کرتے کرتے کئی صفات کا ذکر کیا، ان میں سے ایک صفت یہ تھی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ، یہ پیچھے پڑ گئے شیطان کے جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیے بلکہ یہ شیطان کفر کرتے تھے، جادو کرتے تھے، اور بابل مقام پر ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی سیکھنے جاتا جادو
تو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم آزمائش میں یہ سیکھنا کفر ہے، اس کے باوجود بھی وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور جانتے تھے جو شخص اس میں ملوث ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو خرید لیا وہ بہت بری خرید تھی، اور اگر یہ جان لیتے تو یہ بہتر تھا۔ یہ آیت کریمہ کے ترجمہ کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے اندر ایک بری خصلت کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت ان کے جیسے بادشاہت کسی نے نہیں کیا ہوگا، جنوں پہ، انسانوں پہ، چرند پرند پر، سب چیزوں پر۔ تو ان کے دور میں جادو کا اثر بہت تھا، دورہ تھا، آسمان چھو رہا تھا، جادو کرنا اور کرانا۔ تو اس وقت انہوں نے جادو کی جو کتابیں تھیں چھین لی، اور چھین کر اپنے کرسی کے نیچے یا جو تخت تھا جس پہ بیٹھتے تھے اس تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی تو شیاطین نے یا کہ یہودیوں نے کھود کر نکال لیا اس کو، اور کتاب بتا کر لوگوں میں یہ اعلان کرنے لگے، دیکھو سلیمان علیہ السلام کوئی نبی وہ بھی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ نبی نہیں تھے، بلکہ یہ دیکھو جادو کی کتاب ہے، اسی کتاب سے جادو کے ذریعے انہوں نے سب پر حکومت کی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر کہا یہ کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، بنو اسرائیل یہود کے اعلان کیا۔ ایک تو کہا جادو کے ذریعے سے انہوں نے حکومت کی، اور نعوذ باللہ کہا یہ رسول نہیں تھے، نبی نہیں تھے، بلکہ تھے یہ کافر۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انصاف۔ اور پھر یہ کام اللہ کہہ دیا کہ کافر کفر نہیں کیا، بلکہ یہ کام تو شیاطین کرتے تھے۔ اور جو دو فرشتے تھے ہاروت ماروت، بڑا اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ حدیث کوئی صحیح نہیں ملتی، اور 50 حدیث ملے گی وہ اسرائیلی روایتیں ہوں گی، ضعیف ہوں گی، لیکن ایک بھی صحیح حدیث لائق اعتبار، بیان کرنے کے لائق یا کہ دلیل بنانے کے لائق ایک بھی حدیث نہیں، اس لیے ان کا ذکر ہی مناسب نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کا ادب، رسول کا ادب، اللہ کا احترام، رسول کا احترام یہ ہے کہ اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے جتنا بیان کر دیا، رسول نے جتنا بیان کر دیا، اور جو بیان کرنے سے خاموش رہا اللہ اور رسول، ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ وہیں تک پڑھیں، سنیں، سنائیں، اس کے بعد اپنے دماغ عقل پر تالا مار دیں، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب غور کریں، کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو جادو جو ہے شیاطین کرتے تھے۔ اب یہود جن کا مقام بہت اونچا تھا اس وقت، بنی اسرائیل کا اپنے زمانے کے سب سے اونچے مقام اور درجے پہ تھے، لیکن ان کی جو بری عادتیں تھیں ان میں سے ایک عادت یہ تھی کہ یہ التہام اور الزام لگایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا جس کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اور دوسرے یہ اخلاق میں اتنے گر چکے تھے کہ سلیمان علیہ السلام اور جو اللہ کے جانب سے کتاب تھی اس کی اتباع تو نہیں کی، شیطان کی اتباع انہوں نے کی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب فرشتوں کے پاس گئے، ہاروت ماروت
بڑے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کے طور پر ان کو اتارا گیا، اور پھر اللہ نے جادو ان پر اتارا تھا۔ اب مقصد کیا تھا؟ قرآن میں اور حدیث میں مقصد نہیں بیان کیا، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہاروت ماروت کو جادو سکھایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا کے لوگوں کو بتا دے معجزہ جو اللہ رسولوں کو دیا، نبیوں کو دیا، اور یہ جو جادو ہے دونوں ایک چیز نہیں ہے، دونوں فرق ہے۔ رسولوں کا جو معجزہ تھا، نبیوں کا جو معجزہ تھا، آج اس سے زیادہ بڑھ کر جو ظالم مسلمان، جاہل مسلمان، بدعتی عقیدہ رکھنے والا مسلمان، شرکیہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے، اس کے بارے میں تصور اور عقیدہ رکھتا جس کو پیشاب کر کے صاف کرنا بھی نہیں آتا، نہیں یہ اللہ کا ولی ہے جو چاہے کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ساری چیزوں کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہاروت ماروت کو علم دیا جادو کا، اور بتایا یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزہ سے ہٹ کر ہے۔ ایک مقصد یہ، اور دوسرا مقصد اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا تھا جس قوم کو اللہ پوری دنیا کے لوگوں پر اس وقت عزت مقام مرتبہ دیا تھا، اس قوم کو اتنا ذلیل کیوں کر دیا، کس طریقے سے مغضوب اور مردود کیوں قرار دیا؟ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے کفر کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، بد اخلاقی کو خرید لیا۔ کہ ہاروت ماروت کہتے تھے بھائی جادو مت سیکھو، کافر ہو جاؤ گے، ہم آزمائش میں ہیں، لیکن ایک نہیں مانتے تھے، ایک نہیں مانتے، نہیں ہم کو سیکھنا ہی ہے۔ تم مجبور ہو کر، گویا جان لینے کے باوجود یہ سیکھنا کفر ہے، پھر بھی سیکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سیکھا آخرت میں کوئی اس کا درجہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ کافر ہو گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہود کس طریقے سے بدمعاش تھے، کس طریقے سے اخلاق میں گرے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ذکر کر کے اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ آگاہ کر رہا، خبردار ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی کیوں نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جادو سیکھنا اور سکھانا کفر قرار دیا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اب جادو جو کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اگر اسلامی حکومت ہے جادوگر کے گردن کو کاٹ دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی حالت میں، ایک ہی سزا بدلا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ آج عام طور پر بیماری کے شفا کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے پاس، کسی کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو اب کہاں جا رہا ہے؟ جادوگر کے پاس۔ کوئی بیمار برابر چل رہا، کہاں جا رہا ہے؟ اس کے پاس جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس آتا ہے، کاہن کے پاس آتا ہے، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غیب کا علم بتانے کا وعدہ کرتے ہیں کہ آؤ اگر تمہارے اوپر جادو ہوا ہے تو ہم ختم کر دیں گے منٹوں میں، یا تم ناکام ہو چکے ہو تو ہم تم کو کامیاب، یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے، یا تمہارے عشق میں تم ناکام ہو گئے، تمہاری محبت ہم دلا دیں۔
اس طریقے سے چیز رہتی ہے۔ اب یہ لوگ جو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے شخص کے پاس ہم اگر جاتے ہیں، کچھ پوچھے نہیں، کچھ بتایا نہیں، اس نے کچھ کہا اور ہم نے تصدیق بھی نہیں کی، تو اتنا بڑا جرم ہے ایسے خبیث لوگوں کے پاس جانے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 رات تک اس کی عبادت، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ سزا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گیا، اس سے کچھ پوچھا کہ میرے یہ چیز غائب ہو گئی، کہاں ہے، وہاں ملے گی، کون غائب کیا، فلاں رشتہ دار نے غائب کیا، یا بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے لیکن واپس چلا جا رہا ہے، یا فلاں کام بنتے بنتے نوالا منہ کو آتے آتے چھن جا رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں فلاں رشتہ دار ہے، تمہارے اوپر جادو کرا دیا، یہ کرا دیا، اس طریقے سے دعویٰ کیا، فصدقہ، اور اس نے سچ بھی مان لیا، ہاں یہ جو کہہ رہا ہے سچا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کسی کاہن سے، کسی جادوگر سے، کسی عراف سے سوال کیا اور اس نے جواب دے دیا، اس نے سچ مان لیا، تو اتنا بڑا جرم کیا، فقد کفر، یقیناً اس چیز کا انکار کر دیا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور اللہ نے نبی پر قرآن نازل فرمایا ہے، حدیث رسول نازل فرمایا۔ گویا ایسا بد نصیب انسان جانے انجانے میں قرآن کا بھی انکار کر دیا اور نبی کی نبوت کا، حدیثوں کا بھی انکار کر دیا، اب ایسا انسان تو کافر ہی ہو جائے گا، مومن نہیں رہ جائے گا۔ اب بتائیے آج ہماری مائیں بہنیں کتنے تعداد میں جاتی ہیں، ایسے جادوگروں کے پاس لائن لگی رہتی ہے۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر گئے، گرچہ وہ کچھ پڑھ دیتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے قرآن ہی پڑھ رہا ہے، نہیں، جادوگر قرآن پڑھ کر ہی جادو کرتا ہے، جادو جو سیکھتا ہے اسی کے ذریعے سیکھتا ہے۔ وہ اتنا بڑا جادوگر ہوگا جو جتنا بڑا شرک کرے گا، کفر کرے گا۔ جادوگر جو ہوتا ہے، جادو جو سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پہلا عمل جو رہتا ہے نعوذ باللہ، وہ قرآن کی آیات کو اپنے پیروں پہ لکھتا ہے نیچے، اور نعوذ باللہ عورتوں کے گندے خون سے لکھتا ہے، اور پھر پیخانے میں بیٹھتا ہے، اور پھر جو جنوں کا سردار، شیطانوں کا سردار رہتا ہے اس کو پکارتا ہے۔ قرآن کو لکھا بدبخت، کہاں اپنے پیروں تلے، عورتوں کے خون سے لکھا گندے، اور بیٹھا کہاں؟ باتھ روم میں، اور پھر پکارتا کس کو ہے؟ شیطانوں کے سردار کو۔ اس طریقے سے جتنا بڑا کفر کرے گا جادوگر، اتنا بڑا ہی وہ جادوگر بنے گا، جس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب مسلمان اس کے پاس علاج کرانے جا رہا ہے تو گویا وہ کفر کر رہا ہے۔ ابن باز علیہ الرحمہ نقل کیے ہیں کہ 10 چیزیں ہیں اسلام سے خارج ہونے کی، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان کے زمرے سے نکل جاتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہوگا سب کچھ لیکن اسلام سے خارج ہوگا۔ اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جادو سیکھے یا سکھائے، جادو کرے یا کرائے، یا جادو کرنے والوں کے عمل سے خوش ہو۔ خود بیٹھا ہے، جادوگر کے پاس نہیں جاتا، لیکن اس کی بیوی جادوگر کے پاس جا رہی ہے، وہ نہیں جا رہا، اس کا بیٹا اس کے سامنے جا رہا ہے، وہ نہیں جا رہا، اس کی بیٹی جا رہی ہے۔ یہ منع کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، لیکن نہ روکتا ہے، نہ منع کرتا ہے، نہ برا سمجھتا ہے، تو اللہ کی قسم ایسا شخص سے بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ایک مومن کبھی کفر سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا واضح طور پر یہ کفر ہے، اور جو شخص ان چیزوں میں ملوث ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کبھی بھی ایسے پاکھنڈیوں کے پاس جانے سے پہلے دیکھ لیں، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، اگر وہ کہتا تمہارے باپ کا نام بتاؤ، ارے بیوقوف، مریض سامنے بیٹھا ہے، تمہارے کو اس کے باپ کے نام سے کیا ضرورت ہے؟ سمجھ لو یہ جادوگر ہے۔ یا ماں کا نام پوچھتا ہے، یا کہ کہتا ہے جس کو بیماری ہے اس کے کپڑے کا ٹکڑا لاؤ، یا کہتا ہے بال لاؤ، یا کہتا لیمو لاؤ، یا کہ اس قسم کے اور کالی مرغی لاؤ، کالی بکری لاؤ، کوئی بھی چیز ایسا پوچھتا ہے تو سمجھ لو وہ جادوگر ہے۔ اب اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ سے مغفرت طلب کریں، وہاں اٹھ کر چلے جائیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنے اخلاق میں گر چکے تھے جو جادو سیکھتے تھے۔ کیوں سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ مقصد کیا تھا؟ میاں بیوی محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی تو میں نہیں۔ اب اس کو حسد کی وجہ سے دیکھا نہیں ہے، اب جادو سیکھا اور جا کر دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دیا۔ اب کوئی بھی میاں بیوی کے بیچ میں پھوٹ ڈالے تو اس کو شیطان ہی کہیں گے۔ اب بہت سی ساس بھی ایسی ہیں برداشت نہیں ہوتی کہ ان کا بیٹا اور بہو دونوں محبت سے رہیں، وہ اپنی خیر منائیں۔ دوستو، دو محبت کرنے والے جو جائز محبت ہے، یہ عشق مشق والی ناجائز حرام والی محبت نہیں، اختلاف ڈالنا، حسد ڈالنا، کینہ ڈالنا، یہ بھی جادوگری کے ایک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جادو کا اثر بھی نہیں ہو سکتا، وما یضرہم، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت اس میں ہے۔ غور کریں تو جادو سیکھنے سے، سکھانے سے، کرنے کرانے سے کیا فائدہ ہے، جبکہ اس وقت تک اثر نہ ہو جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ جس کے اوپر اثر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دے رہا ہے، اور جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کفر میں داخل کر رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو بلا اللہ کی اجازت، بلا اللہ کی مشیت سے ہو جائے۔ اس لیے ہم کبھی بھی ایسے اعمال کے طرف نہ جائیں زندگی میں جو اعمال ہمارے آخرت کے بربادی کا ذریعہ بن جائیں۔ دوستو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مسئلے کو واضح کیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی طرف چیزوں کی طرف کبھی متوجہ نہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ پھر آگے میں سمجھتا ہوں کہ 7ویں رکعت میں یہ پڑھا گیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا ہے دین اسلام کو۔ فلا تموتن، نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ پوچھتا ہے کیا تم حاضر تھے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ یہود لوگوں کا دعویٰ تھا
کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دلارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا. کیوں؟ ہم لوگ نبیوں کے نسل سے آئے ہیں. ہم لوگ نبیوں کے یا انبیاء ہمارے نسل سے آئے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے دلارے، ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کیے مرتے وقت کہ اے بیٹو تم یہودی بن جانا. تو اللہ تعالیٰ کرا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ تھے؟ اس وقت موجود نہیں تھے. اگر کہتے ہو ہاں تو یہ پکے تم جھوٹے ہوگے. سوچو ذرا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا جب ان کی موت کا وقت آیا تو بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹے تم کس معبود کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے آباءنا، ہم آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما برداری میں رہیں گے، زندگی گزاریں گے. تو اب اس میں یہودیوں کی تردید ہو گئی. ایک تو یہ، اور دوسرے ہمارے لیے جو سبق ہے، پیغام ہے، وصیت کب کی جاتی ہے؟ کسی خاص وقت، خاص کر کے موت کے وقت. اور مرنے والا اس کے اندر جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، قدر زیادہ ہوتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، وارثین کے لیے، اولاد کے لیے اسی چیز کی وصیت کرتا ہے. آپ کے نزدیک مال اہم ہے، قدر ہے، تو مال کے بارے میں کریں گے وصیت. رشتہ دار اہمیت کے حامل ہیں تو آپ ان کے بارے میں وصیت کریں گے. ایمان کی قدر ہے تو ایمان کی وصیت کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک، یعقوب علیہ السلام کے نزدیک ایمان کی قدر زیادہ تھی، اسی لیے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کیے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کی جان اور مال سے زیادہ قدر، محبت ایمان سے ہو. اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے دن اور سوچتے ہیں اگر سورۃ الکہف کو ہم پڑھیں گے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ ماغ کیا ہے، سبق کیا ہے، درس کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ پڑھتے ہوئے ثواب کے لیے زندگیاں گزر گئی، لیکن اس کے اندر کیا پیغام اللہ دینا چاہتا ہے؟ کیوں پڑھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کہا؟ ہمارے ایمان کی تجدید کیوں کرتا ہے اس کو پڑھوا کر؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر رحمت اللہ علیہ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا سفر ہوا اور اس سفر کا تذکرہ کیا اور ان دونوں کے دوران سفر کیا کیا معاملات پیش آئے. اس کے اندر دو معاملات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا. چل رہے تھے، کشتی سے اترے، دیکھتے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. ٹھہرے، دیکھتے رہے. خضر رحمت اللہ علیہ ایک کھیلتے ہوئے بچے کو پکڑا، منڈی مروڑ کر قتل کر دیا، مر گیا. تعجب کا معاملہ ہے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، معصوم بچے سے کوئی دشمنی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر چلتے رہے، ایک بستی میں پہنچے. بھوک پیاس شدید ان کو ستا رہی تھی.
بستی والوں نے کہا بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرو، میزبانی کرو۔ ان لوگوں نے کہا ہم نہیں کھلا سکتے، ہم نہیں کھلا سکتے، بھوکے نکل رہے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیوار گر رہی تھی، اس کو خضر رحمت اللہ علیہ نے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، یہ بستی والوں نے پورے مل کر ہم دونوں کو کھانا نہیں کھلا سکے، بھوک سے ہم نکل جا رہے ہیں، اب ان کے ساتھ اتنا رحم کا معاملہ کیوں، خیر خواہی کا معاملہ کیوں؟ یہ لوگ گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کے لیے کسی کو لگاتے اور مزدوری دیتے، جب سمجھ میں آتا آپ فری میں دیوار صحیح کر دیے۔ خیر کئی چیزیں آئی، موسیٰ علیہ السلام ٹوکتے رہے، کہا کہ اب دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے، جو معاملات پیش آئے اس کو بتاؤ، بچے کو کیوں قتل کیے؟ خضر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بڑے ایمان والے، موحد ہیں، دین پسند ہیں، ایمان پسند ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ آگے چل کے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ آج بہت سے لوگ ہیں اپنے آپ کو تو حرام سے بچا لیتے، لیکن اولاد کی محبت میں ان کا فیوچر بنانے کے لیے سود پہ پیسہ لے کے نہ جانے کہاں کہاں بھیج دیتے، فیوچر بن جائے، خود تو بچا لیکن اولاد کی محبت نے اس کو فتنے میں ڈال دیا۔ خود غیروں کے مشابہت سے بچتا ہے، غیر لوگ جب پتنگ اڑاتے ہیں، خود تو نہیں لیکن بچے کی محبت میں آ کر پیسہ دیتا، بچہ وہی دوسرے قوم کو، یہاں پر ایمان ضائع ہو رہا ہے دوستو۔ تو خضر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہم نے اس بچے کو اس کو قتل کر کے اس کے باپ کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ سوچو کبھی کبھی ہمارے اولاد پر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف ہوتے اور ایکسیڈنٹ ہوتا یا کچھ ہوتا، کہیں ایسا کچھ معاملات وہ نہیں رہتا، اس پر کبھی غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، ہمارے لخت جگر کی موت کو ذریعہ بنا کر، کہا اس لیے ہم نے قتل کیا۔ کہا دیوار کیوں فری میں درست کر دیے؟ کہا یہ دو یتیم بچے تھے، معصوم ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، یہ دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا ہے، ابھی دیوار گر جاتی تو بستی کے لوگ مال پورا لوٹ لیتے اور پھر بچے آگے چل کے ایک دم مجبور، لاچار، تنگ دست، پریشان، حیران ہو جاتے۔ یہ یتیم بچوں کا باپ بڑا ایمان والا تھا، بڑا صالح تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا۔ ان کے ایماندار ہونے کے وجہ سے، ان کے نیک ہونے کے وجہ سے اس کے مال کی حفاظت ہم نے اس لیے کی تاکہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایمان کا اثر، نیک اعمال کا اثر کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے دوستو اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد کے جان مال سے زیادہ عزیز اپنے نزدیک ایمان کو بنا لو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سبق دیا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ آج اللہ ماشاءاللہ کوئی وصیت کرتا ہوگا، ہمارا آپ کا فریضہ ہے، زندگی پر کوئی یقین نہیں، اس لیے صبح شام کم سے کم اپنی اولادوں کو ایمان کی، اسلام کی وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی قدر ہوگی تو جیسے اسکول کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا کہا ماسٹر صاحب نے، کیا کہا فلاں نے، کیا پڑھا کیا نہیں، اسی طریقے سے ایمان اور ان کے اسلام کے بارے میں آپ پوچھتے رہیں۔
جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی. کس کے؟ اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے. ہمارا آپ کا بھی فریضہ ہوتا ہے یہی جملہ ادا کریں، اللہ نے ہمارے لیے اور تمہارے لیے اے بیٹو دین اور دین کے وصول کو پسند کیا ہے. خبردار اس سے تم بھٹکنا نہیں، اس سے گمراہ ہونا نہیں، کسی کی سننا نہیں. جب شریعت کی دین کی ایمان کی بات آ جائے تو موت کا وقت ہے، پوچھ رہے ہیں بیٹو ہمارے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیشہ باپ نے سکھایا تھا. اب بیٹے جواب دیتے ہیں ابو جان کوئی فکر کی بات نہیں، ہم آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. درگاہ پہ جائیں گے نہیں، نہ درگاہ جائیں گے، نہ درگاہ جائیں گے، نہ دیوی کے پاس جائیں گے، نہ دیوا کے پاس جائیں گے. کس کے پاس جائیں گے؟ جس کی عبادت بابا ابراہیم علیہ السلام کر کے خلیل اللہ کا لقب حاصل کیا، ہم بھی اسی کے سامنے پیشانی ٹیکیں گے. جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اسی رب کے سامنے ہم بھی اپنے سر کو جھکائیں گے. اس کے علاوہ کہیں ہمارا سر جھکنے والا نہیں ہے. اے ابو جان جس رب کی آپ عبادت کرتے تھے اسی کی عبادت ہم کریں گے، چاہے کتنی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کیسے ہی حالات خراب ہو جائیں، کیسی حکومتیں کیوں نہ ہو آ جائیں، لیکن ہم مرنے تک اسی رب کے شریعت کے فرما بردار ہوں گے. کسی اور کی طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. اولادوں نے اس طریقے سے مرتے وقت اپنے ابو جان کو اطمینان دلایا. عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمن بادشاہ تھے. سوچو دوستو، کچھ بھی اپنی اولاد کو لکھ دے سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا وقت ہے، سالہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے بھائی جان زندگی بھر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے منہ کو خشک رکھا ہے، آپ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، کچھ بھی نہیں لکھا، اب اس وقت تو لکھ دو، آپ کے مرنے کے بعد ان کے کچھ کام آئے گی. کہا تم ہٹ جاؤ. اٹھا دیے بچوں اور بچیوں کو بلائے. بیٹا تم نے ہم کو کیسے پایا؟ ابو جان بڑے اچھے، ہمارے حق میں بڑے اچھے. کہاں دیکھو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا کہ ہم تمہارے دسترخوان میں 50 قسم کے کھانے لگا سکتے تھے، لیکن نہیں لگائے. معاملہ تو ایسا ہو گیا ایک مرتبہ لاکھوں روپے کے دینار اور درہم کو تقسیم کر کے غریبوں میں گھر میں داخل ہو رہے ہیں. دروازے میں دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی پیچھے ہٹنے لگی ہے، پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. باپ آ رہا ہے، بیٹی پیچھے ہٹ رہی، یہاں تک کہ بیٹی نے اپنے منہ کو بند کر لیا، کپڑا لگا دیا. پریشان. وجہ کیا ہے؟ بیوی آگے بڑھ کر کہتی ہے کیونکہ آج گھر میں سالن نہیں تھا، خلیفہ ہے، لاکھوں خرچ کر کے غریبوں میں آ رہا ہے. اور پھر بیٹی کیوں پیچھے ہٹ رہی؟ بیوی کہتی ہے آج گھر میں سالن نہیں تھا روٹی سے کھانے کے لیے، اس لیے بیٹی نے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے روٹی کے ساتھ کچی پیاز اٹھا دیا. آپ کو بدبو محسوس نہ ہو اس لیے پیچھے ہٹ کر اپنے منہ کو بند کر لیا. اس طریقے سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو رکھا، آخرت کی فکر. اور پھر اس کے بعد آج موت کا وقت ہے، بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا مجھے لیکن میں نے نہیں کیا. اب اگر چاہتا تمہارے کو کروڑوں لکھ کر میں اپنی آخرت برباد کر لیتا، یا تم کو اچھی تعلیم دے کر اپنی آخرت کو بنا لیتا، تمہاری آخرت کو سنوار دیتا.
اب میں نے ایسا ہی آخرت کو ترجیح دی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اب تم بتاؤ تم اپنے باپ کو کیسے پاتے؟ بیٹے اور بیٹیاں ٹھہر گئی اور کہا ابو جان ہم آپ سے راضی ہیں، آپ نے جو طریقہ اپنایا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اس سے خوش ہیں۔ یہ ہے وصیت، یہ ہے جو باپ نے وصیت کی تھی دین پر چلنے کی، اولاد چلی ہے تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، کبھی کبھی 100 اونٹ یہ لوگ صدقہ اور خیرات میں غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خیر مختصر یہ کہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو، 3 چیزیں سکھایا کرو۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آج کسی نے سکھلایا بتائیے کیسے کی جائے؟ جھنڈا اٹھا لینا سال میں 1 مرتبہ، درود پڑھ لینا، نعرہ لگا دینا، یہ محبت کی علامت نہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا جائے، فرما برداری کیا جائے، جس عمل کا نبی نے حکم دیا وہ عمل کیا جائے اور ویسے ہی کیا جائے جیسے نبی نے وہ عمل کر کے بتا دیا۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یا ایھا الذین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہو جس شخص نے میری اتباع کی یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگا، کیونکہ اس نے اللہ و رسول سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اصل محبت کی علامت یہ ہے رسول کی اطاعت اور اتباع۔ نعرے لگانا، جھنڈیاں اٹھانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیز سکھایا کرو، نبی سے محبت کیسے کیا جائے، ایک، اور دوسرے نبی کے صحابہ سے، نبی کے گھر والوں سے، اہل بیت سے محبت کیا جائے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا کرو، کیونکہ جو شخص قرآن کو حفظ کرتا ہے میدان محشر قائم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، تاریکی چھائی ہوگی، جگہ تنگ ہوگی، جو جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے حرکت نہیں کر سکتا اور اپنے ہی اعمال کے وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سائے کے، لیکن جس خوش نصیب نے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے، ایمان کی قدر کرتے ہوئے، ایمان کی اہمیت کو جانتے ہوئے قرآن پڑھنا سکھایا، قرآن کا حافظ بنایا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھایا کرو۔ دوستو اگر حقیقت میں ہم چاہتے ہیں با ایمان ہماری زندگی ہو، ہمارے اولاد کی اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتہم۔ آج ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب و خاندان ہے، کیونکہ سب بھائی اور بیٹے بہو ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہیں، پورا خاندان اپنے گھر والوں، کتنا اچھا خاندان ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں، اللہ چاہتا ہے اگر کوئی شخص پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت میں رہنا چاہتا ہے، تو اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا جو ایمان تم اپنائے ہو، جس پر تم زندگی گزار رہے ہو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ اگر اسی ایمان پہ، اسی عمل پہ وہ زندہ رہے تو اللہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ، تمہاری اولاد کو تمہارے ساتھ ملا دے گا، ایک ساتھ جنت میں رہو گے، وہاں کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں مقام عطا کر رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ہر مسلمان کو یہ پیغام، یہ سبق، یہ درس دیا
کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے اولاد کو ہمیشہ ایمان اور اسلام کی تاکید وصیت کرتا رہے۔ اور پھر اسی 8ویں رکعت میں ایک دم آخری آیت جو پڑھی گئی 2 بار آتی ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک قوم تھی گزر چکی، انہوں نے جو کیا ان کے لیے، اور تم جو کرو گے تمہارے لیے، وہ جو کرے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تم جو کرو گے اس کے بارے میں ان سے سوال، وہ جو کریں گے ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں، تم جو کرو گے اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اصل میں یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہے۔ وہ ڈینگیں بہت مارتے تھے اور کہتے تھے ہم بڑے معتبر ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری آخرت کامیاب ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اپنی نسبت نبیوں کی طرف کرتے تھے، ہم نبی کے خاندان ہیں، جیسے آج فلاں ولی کے خاندان کے، ہمارا نسب کس سے ملتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے، ان کا دامن پکڑ کے متل جائیں گے، سید خاندان، فلاں خاندان، فلاں اگلدان، فلاں پاندان، اس طریقے سے ہم آج بھی جوڑتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی طرف دیکھو، اللہ کے ہاں یہ نسل، ذات، فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ، رنگ، نسل، ملک، یہ سب کوئی معنی نہیں ہے، اس کے وجہ سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کے علاوہ کوئی تمہارے نجات کا ذریعہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ اللہ نے تردید کر دی اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی، جو غلطی یہودیوں نے کی تم وہ غلطی نہیں کرنا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ۔ اور مسلم کی روایت ہے، آخری ٹکڑا لمبی حدیث کی، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس شخص کا اس کا عمل پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو بڑھائے گا نہیں۔ ہم ایمان کی اصلاح نہیں کیے، عمل صالح نہیں کیے، ہم سوچے ہمارے ابا مسجد بنائے ہیں، کعبۃ اللہ بنائے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو جا سکتے نہیں۔ ہم یہ سوچ لیں عبد القادر جیلانی کے نسل سے انہوں بخشوا لیں گے تو نہیں بخشوا سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا عمل پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب، اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اے اہل قریش، اے بنو عبد المطلب، اے عباس چچا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اے صفیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، تم اعمال صالحہ کر لو، یاد کر لو خوب اچھی طریقے سے، آخرت میں قیامت کے دن تمہارا باپ تمہارے کام آئے گا نہیں۔ ایک ایک کا نام لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے، کام آ سکتا ہے تو تمہارے اعمال صالحہ ہے، اس کے علاوہ۔ سوچو قرآن میں دو چیزیں رب العالمین نے بیان فرمائی ہے سورہ تحریم کے آخر میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین وضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یہ جو آیت پڑھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا مثل ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی کہ اللہ کے دو نیک صالحین، دو نیک بندے تھے. کون؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. فخانتاہما، ان دونوں نبیوں کے دونوں بیویوں نے خیانت کی ہے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو ہم نے کہہ دیا دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ. کائنات میں جتنے انسان ہیں ان میں سب سے افضل اگر کوئی جماعت گزری ہے تو کون سے ہیں؟ نبیوں کے اور رسولوں کے. ان سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے دوستو. سب سے افضل جماعت، اس جماعت کے دو نبی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں خیانت کیا. کیا خیانت کی ہے؟ بدکاری کی ہے؟ نہیں دوست. اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں جتنے بھی تھے، جو بھی نبی رسول آئے، بے حیائی سے، بدکاری سے محفوظ رکھا ہے کہ ان کی بیویاں بدکاری کریں. بدکاری نہیں کیے تھے. خیانت کیا کی ہے؟ عبادت کے، ان کی اطاعت کی ہے، ان کے لیے روٹی پکائے، ان کے ساتھ خوشی خوشی زندگی، ساری خدمت کیے. لیکن جو دین لے کر آئے تھے اس دین پر ایمان نہیں لایا، ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کی. بیویاں پوری خدمت کی. آج ہمارے بھائیوں کے نزدیک کوئی بزرگ ہے تو اب بتاتے ہیں اس کا گدھا جو تھا یا کہ شیر جو تھا وہاں جھاڑو مارتا تھا، اب انہیں بھی بابا بن گیا، دینے والا، آپ کو بچانے والا. وہاں بھی عرس لگنے لگا. وہاں سوچو دو نبی ہیں صالح، بخشے بخشائے ہیں، ان کی بیویاں زندگی گزاری، اولاد پیدا کی، کھانے پکانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن دینی حساب سے ان کی اطاعت جیسے کرنا تھا نہیں کیے. یہ تھی خیانت. تو جب اللہ عذاب لایا تو نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بچا نہیں سکے، بیٹا بھی ڈوبا اور بیوی بھی ہلاک ہو گئی، دوزخ میں جائے گی. کچھ نہیں، 950 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے، پریشانیاں دکھ تکلیف اٹھاتے، لیکن بیوی کو نہیں بچا سکے. اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ نے کہہ دیا بستی سے نکل جاؤ، صبح خبردار پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، تمہاری بوڑھی بیوی بھی ہلاک ہوگی. منع کر دیا اللہ نے، نہیں دیکھا، ہلاک ہو گئی، نہیں بچا سکے. اور پھر اللہ تعالیٰ کرا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، آخرت میں کہہ دیا جائے گا یہ دوزخ میں داخل ہو رہے ہیں. اب تمہارے شوہر گرچہ نبی تھے، رب کے پیارے دلارے تھے، لیکن تمہارے بارے میں ایک جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن نے کہا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ عقیدے کی چیز ہے دوستو. اور پھر آگے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. آج جب ظلم کی بات آتی ہے، قتل و قتال کی بات آتی ہے، فساد کی بات آتی ہے، خون خرابے کی بات آتی ہے، تو ایک مسلمان کے زبان سے بے ساختہ اگر کوئی نام نکلتا ہے تو فرعون کا نام نکلتا ہے. کتنا بڑا ظالم، کتنا بڑا قاتل، کتنا بڑا سخت دل تھا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کی لاش کو عبرت نصیحت کی چیز بنا دی ہے. اب اس کی بیوی آسیہ جس نے ایمان لا لیا،
ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، خاص کر کے خواتین ہمارے ماں بہنوں کے لیے۔ آج سوال آتا ہے ہم نے فلاں کو بھول میں دے دیا، اب نے کرا یہ کرو وہ کرو، درگاہ چلو، مٹی دھول، چلا چھٹی کرو، اب کیسے؟ اللہ یہاں جواب دے رہا ہے، اتنا بڑا گنڈا تو نہیں ہے، اتنا بڑا قاتل تو نہیں ہے، اتنا بڑا فسادی تو نہیں ہے، اتنا بڑا جابر تو نہیں ہے جیسے فرعون تھا۔ جب اس کی بیوی توحید کو قبول کی ہے تو یہ بدبخت اپنی بیوی پر ظلم ستم کا پہاڑ توڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ مفسرین لکھے ہیں اس طریقے سے لٹا دیا، کیل یہاں ٹھوکا، دونوں پیروں میں ٹھوک دیا، یہاں تک کہ پتھر اٹھایا کہ عباس آ جا اس توحید سے، آ جا اپنے دین پر، نہیں تو سر کھدل دے گے۔ جب تکلیف برداشت نہیں ہوئی تو فرعون کی بیوی آسیہ کی زبان سے نکلا، اللہ ایمان والوں کے لیے بیان کر رہا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتِ، یہ مثال اللہ بیان کر رہا ہے مومنوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے۔ تمہارا شوہر، معاشرہ یا تمہارے رشتہ دار توحید کے لیے ہٹانے کے لیے، شرک میں بدعات میں ملوث کرنے کے لیے، تمہاری روح بھی نکالنے پہ آ جائے، مارنے کے لیے، قتل کرنے پہ آ جائے، تو آسیہ کی سنت کو زندہ رکھنا۔ جب ظلم ستم کی حد ہو گئی، اللہ کرا ایمان والوں کے لیے مثال ہے، آمن امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی میں اس نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مانگا کیا مانگا؟ کہتی ہے اے میرے رب اپنے پڑوس میں جنت کے اندر میرا محل تیار کرا دے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، زندگی نہیں مانگی دوستو، یہ مر جائیں یہ بھی نہیں مانگا، زبان سے جو نکلا اس تکلیف کے وقت، اے رب اپنے بازو میں میرے لیے جنت کے اندر گھر بنا دے اور میرے شوہر سے مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روح نکال کر ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیا۔ تو اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے کافر، اتنے بڑے فسادی اور گنڈے کی بیوی کیا تھی؟ جب عمل صالح کی ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دعا کو شرف قبولیت اور پھر اپنے بازو میں جنت کے اندر گھر بنا دیا اور ان ظالموں سے چھٹکارا دے دیا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ کرا حسب نسب پر، نسل پر فخر مت کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، رب کی رحمت چاہتے ہو، رب کی نوازشیں چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو اور دعا کو چاہتے ہو اللہ قبول فرما لے، تو ایمان خالص رکھو اور عمل صالح کرو، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا کر دے گا۔ کل پارہ شروع ہوا، پارے کے شروع میں کیا آیت تھی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، 5 چیزیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا خرچ کرتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، یہی لوگ ہدایت پہ۔ اب اسی پارے کی آخری آیت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ اللہ کہہ دیا حسب نسب کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو یہ 5 چیزیں جو شروع میں پارے میں بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر صحیح طور پر غور فکر کرنے اور پھر اس کے بعد ان آیات اور ان احادیث کے مطابق اپنی اصلاح کرنے،
ایمان صادق کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔